اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں اولم اصابتکم مصیبۃ، جو ہے یہ حرف و استفہام ہے، کوسچن بنانے کے لیے آتا ہے۔ ہم اسے اردو میں کیا لکھتے ہیں؟ واو جو ہے یہ ربط کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے، پچھلی آیتوں کے ساتھ اس مضمون کو ملانے کے لیے یہ واو استعمال ہوا ہے۔ لما کا معنی ہے جب، یہ ظرف زمان ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، اور شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصابت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا فاعل مصیبت یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ فاعل اس فعل کے ساتھ مل کر پھر مفعول کی طرف جاتا ہے۔ کم مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس طرح یہ معنی بناتا ہے۔ اصابتکم کا معنی ہے پہنچنا، مصیبت کا معنی ہے مصیبت، مصیبت پہنچی تم کو۔ لفظی معنی ہے مصیبت اصابت پہنچی کم تم کو، مصیبت پہنچی تم کو۔ اس طرح یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کنڈیشنل سینٹینس بنتا ہے۔ کیا جب، لما کا معنی ہے جب، کیا جب مصیبت تم کو پہنچی قد اصبتم مثلیہا، قد سرٹینٹی کے لیے آتا ہے، اصب فعل ماضی ہے، تم اس کا فاعل ہے،
اصبتم تم نے پہنچائی. مسلائی کا معنی ہے اصل میں یہ مس لائن تھا اور اس کے ساتھ ہا مل گیا کیونکہ مضاف کی وجہ سے یہ نون گر گیا اور ہا مضاف الیہ بن گیا. اس وجہ سے مسلائن کے بجائے مسلیحا بن گیا. مسلائن کا معنی ہے دوہرا یا دگنا. ہا کا معنی ہے مصیبت. ہا مصیبت کی طرف اشارہ ہے، دوگنی مصیبت. اب یہاں تک معنی بنتا ہے کیا جب تم کو مصیبت پہنچی جس کی دگنی مصیبت تم نے ان کفار کو پہنچائی جنگ بدر میں، کل تم فعل ماضی ہے، تم اس کا فاعل ہے، کا معنی بنتا ہے تم نے کہا. انا ھذا، انا کا معنی ہے کہاں سے، ھذا کا معنی ہے یہ مصیبت. یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اس سینٹنس میں جنگ احد کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان جو پیغمبر کے ساتھ لڑتے ہیں انہیں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. گویا اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے اللہ کے رسول کو ہر وقت مدد دینے سے وہ ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ ان کا خیال تھا اور جب بھی کسی مہم پر نکلیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے ضرور مدد کریں گے
اور ہمیں فتح مندی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا۔ اس خیال کے لوگوں کو جب احد کی شکست سے دوچار ہونا پڑا تو ان کے سوچ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ کہنے لگے اگر اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ شکست ان کو کہاں سے پیش آئی؟ اس کمزوری کو منافقوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی مدینہ میں ہی ہم دفاع کرتے تو اتنے سارے صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اللہ نے عام مسلمانوں کی ان خیالوں کو رد کیا ہے اس آیت میں اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں ایک مصیبت آ گئی جنگ احد میں، کیا جنگ بدر میں آپ نے کفار کو دگنی مصیبت میں نہیں ڈال دیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، وہ من عندی جار مجرور ہے، انفسکم، انفس مضاف الیہ ہے، کم بھی مضاف الیہ ہے۔ تمہارے نفسوں سے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہو من عند انفسکم، یہ جو مصیبت آ گئی یہ تمہیں اپنے ہی نفوس سے آ گئی ہے۔ اگر تم نے جنگ احد کی پہاڑی پر پہرا نہ ہٹایا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ کچھ آپ کی غلطیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قدیر، خبر ہے، اللہ اسم ہے ان کا اور قدیر اس کی خبر ہے۔ اللہ بے شک قادر ہے فتح دینے میں بھی اور شکست دینے میں بھی۔ علی کل جار مجرور ہے، شیئن مضاف الیہ ہے،
علی کل شیء جو ہے یہ ملتا ہے اس خبر کے ساتھ متعلق بنتا ہے ہر چیز پر اللہ قادر ہے، فتح دینے پر بھی قادر ہے، شکست دینے پر بھی قادر ہے، مسلمانوں کو مصیبت سے نجات دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ پیغمبر کی معیت میں وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، جیت جائیں گے، اگرچہ وہ غلطیاں بھی کریں۔ اس غلط فہمی کو رب نے دور کیا ہے۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تو تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔